آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، یہ جو کچھ احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں نکاح سے متعلق کہ فلاں قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے، فلاں قسم کی عورتوں سے جائز ہے، یہ ساری تفصیلات ہم نے اس لیے دی ہیں، اس لیے بتائی ہے تاکہ کھول کھول کر تمہیں حقیقت بتا دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس نے جو احکام تمہارے لیے مرتب کیے ہیں وہ تمہیں بتا دیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طریقوں تک تم کو بھی پہنچا دیں۔ یا اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ جو احکام ہم نے دیے ہیں کہ فلاں قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے، فلاں قسم کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، یہ ساری تفصیلات صرف پہلی بار تمہارے اوپر ہی نازل نہیں ہو رہی، بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں ان پر بھی اس قسم کے احکام آ چکے ہیں، ان کو بھی نکاح کے سلسلے میں بہت سے احکام کا پابند کیا گیا تھا، تو یہی تمہیں بھی اسی طرح پابند کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سارے احکام کو کھول کر بیان کر دے اور پچھلے لوگ جو ہو گزرے ہیں ان کے طریقوں پر تم کو چلا دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور پیچھے جو کچھ اس کے خلاف کوئی عمل ہوا ہے تو اس پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ وہ نازل ہونے سے احکام نازل ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو، تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہاری خیرخواہی کے مطابق کام کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ شہوتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ اور بڑی بھاری کجی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پر رہو، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور جا پڑو۔ اور پھر دوبارہ فرماتے ہیں ہمارے تعالیٰ کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور آسانی کا معاملہ کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکے قسم کے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ یہاں جو باری تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری خیرخواہی کے احکام تم پر نازل کر رہا ہے، اور جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں تم کجی اختیار کر کے دور جا پڑو۔ اصل میں اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ نکاح اور شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں یہ بڑے نازک ہیں اور بڑا اعتدال چاہتے ہیں، ان میں افراط و تفریط دونوں ہی مضر ہیں اور دونوں سے انسان غلط راستے پر پڑ سکتا ہے۔ ایک طرف تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی تقاضا رکھا ہے، وہ جنسی تقاضا ایسا ہے کہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوں، کسی عورت کے ساتھ اس کا ملاپ ہو۔ ایک طرف تو یہ تقاضا ہے، اگر اس تقاضے کو دبایا جائے اور بالکل ہی اس کو کہا جائے کہ اس کو کچل کر رکھا جائے اور کسی عورت سے کوئی تعلق قائم رکھنے کی کسی بھی حالت میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بعض راہبوں نے راہبانیت کے اندر کیا، تو اس کا نتیجہ ایک طرف تو انسان کی فطرت کا کچلنا ہوا، اور دوسری طرف بسا اوقات جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں بن پاتا تو بالآخر پھر بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے راہبانیت کے واقعات میں اس قسم کے بہت واقعات ملتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے بالکل شادی کو خیرباد کہہ دیا تھا،
اور شادی کو خیر بات کرنے کے بعد وہ آپس میں وہیں پر پادری اور نن بن کے، راہب اور نن بن کر رہتے تھے، لیکن انسانی تقاضے ہیں وہ آخر غالب آ گئے اور پھر بدکاریوں کا رواج شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ایک طرف تو انسان کے اندر یہ تقاضا ہے، دوسری طرف یہ تقاضا ایسا ہے کہ اگر اس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی بھی حد پر رکنے والا نہیں ہوتا، اور اگر اس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے تو نہ لوگوں کے اندر انساب کا تحفظ ہو سکتا ہے، نسب کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ شرافت کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ دیانت کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی خاندانی نظام بھی صحیح طور سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو ایک طرف اس تقاضے پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسری طرف اس کو بے مہار بھی نہیں چھوڑنا۔ ان دونوں باتوں کی روایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو احکام دیے ہیں وہ تمہارے لیے عین مناسب ہیں، اور ہم نے تمہیں ان راستوں کی ہدایت کی ہے جن راستوں پر پچھلی امتوں نے عمل کر کے فلاح حاصل کی تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کسی خدائی حکم کا پابند نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ چاہیں گے کہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، اور یہ ہر دور میں یہ شہوات کی پیروی کرنے والے اور اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا مقتدا قرار دینے والے، وہ ہر دور میں مختلف انداز سے رونما ہوتے رہے ہیں۔ کبھی اسی شہوت پرستی نے ہم جنس پرستی کا لبادہ اوڑھا، اور کبھی اسی شہوت پرستی نے اس بات کا لبادہ اوڑھا کہ مرد و عورت رضامندی سے جو بھی کرنا چاہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے کے بعد اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد جب انسان افراط یا تفریط میں مبتلا ہوتا ہے تو بالآخر اس کا نتیجہ خاندانی نظام کی تباہی ہے، جیسا کہ آج مغرب کے ممالک میں یہ بات آنکھوں سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مرد و عورت کو عطا فرمائے تھے ان سے روگردانی کر کے سراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام بن کر زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ اب یہ رفتہ رفتہ نکاح کا ادارہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے کا تصور اب بہت شاذ و نادر رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والوں کے پیچھے چلو گے تو پتہ نہیں خدا جانے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچائیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف اور ہلکے احکام دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے ہیں جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ آج کل تو ہم نے نکاح کو ایک تومار بنا لیا، لیکن شریعت کے لحاظ سے نکاح اتنا آسان معاملہ ہے کہ دو مرد و عورت دو گواہوں کی موجودگی میں اگر ایجاب و قبول کر لیں بس نکاح ہو گیا۔ نہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی بارات لے جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی تقریب کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی کو باہر سے بلانے کے لیے بھی ضرورت نہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں کہہ دیں کہ ہم نے آپس میں نکاح کیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ مسنون یہ ہے کہ خطبہ پڑھا جائے اور خطبہ پڑھ کر پھر نکاح کا عقد کیا جائے، لیکن جہاں تک اس کی صحت کا تعلق ہے وہ خطبے پر موقوف نہیں ہے۔ شوہر نے کہہ دیا میں تم سے نکاح کیا، بیوی کہہ دی میں نے قبول کیا، بس دو آدمیوں کی موجودگی میں کہہ دیا تو نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا، یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان چونکہ کمزور واقع ہوا ہے تو یعنی خلقی طور پر ضعیف ہے، اس کے اندر شیوانی مادہ بھی رکھا گیا ہے، تو اگر اس کو عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ اس کی ترغیب بھی عطا فرمائی
یعنی اس کی ترغیب دی کہ نکاح کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور اس کی ترغیب دی گئی تاکہ انسان کی یہ فطری خواہش ایک معقول اور معتدل انداز میں پوری ہوتی رہے.